بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گڈ بائی مسٹر چیپس کا یہ چیپٹر 14 ہے اور اس کا اردو ترجمہ مکمل طور پر چیپٹر کا اس ویڈیو میں دیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ پہلے تمام چیپٹرز کے اور اسی چینل کے اوپر ترجمہ بہت اچھی طریقے سے اویلیبل ہے اور امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ لازمی حاصل کریں گے۔ Chapter 14 He still kept on his rooms with Mrs. Vickers. Indeed, he still lived there, but every morning about 10:30, he put on his coat and muffler and crossed the road to the school. اس نے ابھی بھی مسز وکٹ کے ہاں کمرہ رکھا ہوا تھا۔ دراصل وہ اب بھی وہیں رہتا تھا، لیکن ہر صبح تقریباً 10:30 بجے وہ اپنا کوٹ اور مفلر پہنتا اور سڑک پار کر کے اسکول چلا جاتا۔ He felt very fit and actual work was not taxing. اور وہ اپنے آپ کو خود کو تندرست محسوس کر رہا تھا اور اصل کام بھی زیادہ محنت والا نہ تھا۔ ٹیکسنگ زیادہ محنت والا کام نہیں تھا۔ جسٹ اے فیو فارم ان لیٹن اینڈ رومن ہسٹری۔ اور کام کیا تھا کہ لاطینی اور رومی تاریخ کی صرف چند کلاسیں اس نے پڑھائی تھیں۔ رومن ہسٹری کی دا اولڈ لیسنس، پرانے اسباق، ایون دا اولڈ پروننسیشن، اور حتیٰ کہ پرانا لہجہ یعنی پرانے سبق، حتیٰ کہ تلفظ بھی پرانا۔ تلفظ پروننسیشن تلفظ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی دا سیم جوکس اباؤٹ لیکسکنولیا، اور لیکسکنولیا کے بارے میں وہی جوک۔ دیر واز اے نیو جنریشن، اور اب نئی جنریشن آ چکی تھی۔ پرانے سبق تھے، حتیٰ کہ تلفظ بھی پرانا تھا۔ لیکسکنولیا کے بارے میں بھی وہی پرانا مذاق۔ وہاں اب ایک نئی نسل تھی جس نے یہ مذاق نہیں سنا ہوا تھا۔ And he was generation that had not heard it, and he was absurdly gratified by the success it achieved. اور وہ چیپس مضحکہ خیز حد تک اس بات کی کامیابی پر خوش تھا۔ absurdity mean مضحکہ خیز، gratified mean مطمئن، اور کامیابی پر خوش تھا۔ وہ اس موسیقار کی طرح محسوس کر رہا تھا جو پچھلی شاندار کارکردگی کے بعد دوبارہ سٹیج پر بلا لیا گیا ہو۔ He felt little like a music hall favorite returning to the boards after a positively last appearance، کہ اس نے پچھلی جو ہے وہ کارکردگی، پچھلے گانے بڑے اچھے گائے ہوں اور اس کو دوبارہ بلا لیا گیا ہو، تو اس کی طرح وہ محسوس کر رہا تھا۔ اور they all said how marvelous it was that he knew every boy's name and face so quickly. اور ان سب لڑکوں نے کہا کہ یہ کتنی شاندار بات تھی کہ وہ ہر لڑکے کا نام اور اس کا چہرہ تیزی سے پہچان لیتا ہے۔ یعنی کوئی ٹیچروں کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ بچے کا نام بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔
They did not guess how closely he had kept in touch from across the road. اور انہیں اندازہ نہ تھا سڑک پار سے اس اسکول کے ساتھ کتنا قریبی رابطہ رکھا ہوا تھا اس نے، اور اس مکمل شاندار کامیابی ملی تھی. Kept in touch from across the road. He was a grand success altogether. اسے مکمل طور پر بہت عظیم کامیابی ملی. In some strange way he did, and they all knew and felt it. Help things. اور ان سب نے جانا اور محسوس کیا کہ کس نرالے انداز میں اس نے معاملات میں ان کی مدد کی. پہلی بار زندگی میں اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا. In his own life he felt necessary to something that was nearest his heart. In some strange way he did, and they all knew and felt it. Help things. کتنے نرالے طریقے سے انہوں نے اس کی مدد کی. For the first time in his and life he felt necessary to something that was nearest his heart. اور پہلی بار اس نے اپنی اہمیت محسوس کی کسی ایسی چیز کے لیے اہم جو اس کے دل کے قریب تھی. Nearest his heart. There is no sublime feeling in the world, and it was his at last. اور دنیا میں اس سے بڑھ کر سبلائمین اونچی بڑھ کر بلند احساس نہ تھا، اور یہ احساس اس کا تھا. In the world, and it was his at last. آخر کار یہ اس کا ہی احساس تھا. He made new jokes. اور اس نے about the OTC and the food rationing system and the anti-air raid blind that bad to be fitted on all the windows. اور اس نے نئے مذاق بھی کیے. آفیسر ٹریننگ یعنی OTC کا مطلب ہے آفیسر ٹریننگ کارپس، یعنی فوجیوں کے بارے میں اس نے مذاق بنایا. خوراک کو راشن کارڈ کے ذریعے مہیا کرنا، اس کا اس نے مذاق اڑایا. اور ہوائی حملوں کے خلاف کھڑکیوں پر لگائے گئے پردے کا مذاق اڑایا. اور دوپہر کے دن اسکول میں کھانے کے مینیو میں عجیب قسم کے کیمے سے بنائے ہوئے کیک کا نام نظر آنے لگا. There was a mysterious kind of resolve that began to appear on the school menu. عجیب و غریب وہ چیز بنی ہوئی تھی. On Mondays and chips called it abhorrendum, meat to be abhorred. اور اس نے اس کو abhorrendum کا نام دیا، اور یعنی یہ abhorred meat ہے. The story went round here chaos latest. اور چپس سے قابل نفرت سمجھتا چپس کا تازہ مذاق سنا ہے. یہ کہانی عام ہو گئی تھی اور ہر کوئی پوچھتا تھا کہ چپس کا تازہ مذاق آپ نے سنا ہے کہ اس نے نیا تازہ مذاق کیا ہے. Chatterus fell ill during the winter of 1917. اور چیٹرس
Chartres fell ill during the winter of 1970. चैट्रस बीमार पड़ गए और मौसम सरमा में 1917 के मौसम सरमा में एंड अगेन फॉर द सेकंड टाइम इन हिज लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार चिप्स बीकेम हेड ऑफ द ब्रोकफील्ड, और चिप बन गया एक्टिंग हेड ऑफ ब्रोकफील्ड का। देन इन अप्रैल चैट्रस, और फिर अप्रैल में चैट्रस फौत हो गया। दूसरी बार अपनी ज़िंदगी में ब्रोकफील्ड का कायम मकाम हेड मास्टर बन गया, और फिर अप्रैल में चैट्रस फौत हो गया। और एंड द गवर्नर आस्क्ड चिप्स इफ ही वुड कैरी ऑन फॉर द ड्यूरेशन। तो गवर्नर्स ने चिप्स से पूछा कि वो बतौर हेड मास्टर इस दुरानिए के लिए, जब तक नया हेड मास्टर नहीं आ जाता, काम जारी रखेगा। उसने कहा कि वो ऐसा करेगा अगर वो इसको बाकायदा तौर पर मुकर्रर करने से बाज रहें, यानी उसको बाकायदा हेड मास्टर ना बना दें। ही said he would if they would refrain, यानी एतराज़ करें, ना बनाएं, फ्राम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली, सरकारी तौर पर उसको अपॉइंट करने से एतराज़ करें। फ्राम दैट लॉस्ट ऑनर विद हिज रीच एट लास्ट ही श्रांक इंस्टेंटली, फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज unequal to it। और इसने कहा कि वो ऐसा करेगा और वे इसको बाकायदा तौर पर मुकर्रर करने से बाज रहें। इस आखिरी आज़ाद से जो इसकी पहुंच में था, वो खुद अरादी तौर पर पीछे हट गया, क्योंकि वो कई लिहाज से खुद को इस काबिल नहीं समझता था, और उसने रिवर से कहा, विदन हैज रीच एट लास्ट ही श्रांक इंस्टेंटली, जिबली तौर पर पीछे हट गया। फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वेज अनइक्वल टू इट, जो अपने आप को इस ओहदे के लायक नहीं समझता था। ही सेड टू रिवर्स, और उसने जो चेयरमैन था गवर्नर ऑफ बोर्ड का, उसको कहा, यू सी, तुम जानते हो, आई एम नॉट ए यंग मैन, मैं एक नौजवान नहीं हूँ, एंड आई डोंट वांट पीपल टू एक्सपेक्ट ए लॉट फ्रॉम मी, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे ज़्यादा अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लें, क्योंकि मैं आदमी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे ज़्यादा तवक्कुआत रखें। मैं उन मेजर्स और कर्नल की तरह हूँ। मैं उन मेजर्स, आई एम लाइक ऑल दोज न्यू कर्नल्स एंड मेजर्स यू सी एवरीवेयर। जंग का दौर था, इसलिए वो कहते हैं कि आप हर जगह देख रहे हो इनको। जस्ट ए वार टाइम फ्लूक, और ये वार टाइम फ्लूक है, और ये सिर्फ जंगी दौर में किस्मत की दस्तक है। दस्तक एक रैंक यानी मर्तबा हासिल करने वाला अफसर हकीकत में वो सब को छूं
a rancor, that is all I am really. اور جیسے کہ ان کرنلوں کو یہ ایکچول کرنل نہیں ہے، جنگ کے دوران ان کو کرنلوں کے عہدے دیے گئے، اور میں بھی حقیقت میں ایسا ہی کرنل ہوں۔ 1917-1918 چپس lived through it all، اور 1819 اور 1817 پورے دورانیے میں چپسی بطور ہیڈ ماسٹر رہا، کام کیا۔ وہ ہر صبح ہیڈ ماسٹر کے مطالعہ والے کمرے میں بیٹھ جاتا، مسائل حل کرتا، درخواستوں اور شکایتوں کو نپٹاتا تھا۔ اینڈ ہیڈ ماسٹر اسٹڈی ایوری مارننگ ہینڈلنگ پرابلمز ڈیلنگ ود دا پلانٹس کا مطلب شکایات، اینڈ ریکویسٹس اور درخواستیں۔ آؤٹ آف دا واسٹ ایکسپیرئنس ہیڈ ایمرجڈ اے کائنڈلی جنٹل کانفیڈینس ان ہمسیلف، اور وسیع تجربے نے اس کے اندر ایک مہربان اور شائستہ خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ وسیع تجربے کی بنا پر اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو چکی تھی۔ ٹو کیپ اے سینس آف پرپورشن دیٹ واز دا مین تھنگ، اور پھر تناسب کے احساس کو برقرار رکھنا سب سے اہم چیز تھی۔ تناسب، پرپورشن، تناسب، دیٹ واز دا مین تھنگ۔ سو مچ آف دا ورلڈ واز لوزنگ اٹ، جبکہ زیادہ تر دنیا اس کو کھو رہی تھی۔ اینڈ ویل کیپ اٹ ویئر اٹ ہیڈ اور آٹ ٹو ہیو اور کنجینیل ہوم آن کنجینیل ہوم، اور دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کو گنوا رہا تھا۔ اسے اپنا کھویا ہوا مقام دلانا تھا، خوشگوار مقام دلانا تھا، یہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ ہر اتوار کو آن سنڈیز ان چیپل it was he who now read out the tragic lists، اور ہر اتوار کو چپس نام پڑھتا تھا۔ ہر اتوار کو گرجے میں، چیپل گرجے میں، who now read out the tragic list، جو جنگ میں فوت ہو جاتے تھے لوگ ان کی لسٹ پڑھتا تھا۔ اینڈ سم ٹائم اٹ واز سین اینڈ ہیئرڈ دیٹ ہی واز ان ٹیئرز اوور اٹ، اور بعض اوقات اسے دیکھا گیا، سنا گیا کہ جب وہ لسٹ پڑھ رہا ہوتا تھا تو اس کے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے۔ ویل وائی ناٹ، دا اسکول سیڈ، he was an old man. They might have despised anyone else for the weakness، اور جی کیوں نہیں، پورا اسکول کہتا تھا کہ وہ ایک کمزور دل بوڑھا آدمی تھا۔ اگر کوئی اور یہ کمزوری دکھاتا تو وہ اس سے نفرت کرتے، لیکن چونکہ چپس کی لوگوں ڈسپائزڈ مین نفرت، اور اگر کوئی اور یہ کمزوری دکھاتا۔ ون ڈے ہی گاٹ اے لیٹر فرام سوئٹزرلینڈ، ایک دن اسے سوئٹزرلینڈ کے دوستوں کا ایک خط ملا۔ فرام فرینڈز دیئر، اٹ واز ہیویلی سینسرڈ، اور اس میں بہت سے لفظ کاٹ دیے گئے تھے، سینسر کیا گیا تھا، مگر کچھ خبر دے رہا تھا یہ لیٹر پھر بھی۔
conveyed some news. On the following Sunday, after the names and biographies of old boys, he paused a moment and then added. اگلے اتوار اس نے لڑکوں کے نام اور ان کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد وقفہ کیا اور پھر کہا کہ آپ میں سے وہ چند لوگ جو جنگ سے پہلے یہاں موجود تھے جرمن استاد میکس سٹیفل کو یاد کرتے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک جرمن استاد تھا, جرمن ماسٹر میکس سٹیفل. ہی واز ان جرمنی وزٹنگ ہز ہوم. وہ اپنے گھر میں تھا جرمنی میں. وین وار بروک آؤٹ, جب جنگ چھڑ گئی. ہی واز پاپولر وائل ہی واز ہیئر, جب وہ یہاں پر تھا تو بڑا پاپولر تھا. اینڈ میڈ مینی فرینڈز, اور اس نے یہاں پر بڑے دوست بنا لیے تھے. دوز ہو نیو ہم ول بی سوری, اور جو انہیں جانتے ہیں انہیں افسوس ہوگا. ٹو ہیئر, یہ سن کر. دیٹ ہی واز کلڈ لاسٹ ویک, پچھلے ہفتے وہ مر گیا. آن دی ویسٹرن فرنٹ, ویسٹرن بارڈر کے اوپر. ہی واز اے لٹل پیل وین ہی سیٹ ڈاؤن آفٹر ورڈز, اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا جب وہ تھوڑا نیچے بیٹھا. ویئر دیٹ ہی ہیڈ ڈن سم تھنگ انیوزل, اور اسے خبر ہو گئی تھی کہ اس نے کچھ غیر معمولی بات کہہ دی ہے. ہی ہیڈ کنسلٹڈ نو باڈی اباؤٹ اٹ, اس نے کسی سے بھی اس کے بارے میں بات نہیں کی, کنسلٹ نہیں کیا. اینی ہاؤ نو ون ایلس کوڈ بی بلیمڈ, اور کسی دوسرے نے الزام بھی نہیں لگایا. لیٹر آؤٹ سائڈ دا چیپل ہی ہیئرڈ این آرگومنٹ, اور پھر گرجے کے باہر اس نے دلیل سنی. آن دا ویسٹرن فرنٹ, ویسٹرن بارڈر پر چپس نے کہا, ڈز دیٹ مین ہی واز فائٹنگ فار دا جرمنز, اس کا مطلب ہے کہ وہ جرمنوں کے لیے لڑ رہا تھا. آئی سپوز اٹ ڈز, ہاں ایسا ہی تھا. سیم فنی, اور یہ بڑا مذاقہ خیز ہے. دین ٹو ریڈ ہز نیم آؤٹ ود آل دا ادرز, کہ ہمارے دوسرے شہیدوں کے ساتھ اس کا نام پڑھا جائے. آفٹر آل ہی واز این اینیمی, آخر کار وہ دشمن تھا. اور جسٹ ون آف چپس آئیڈیاز, اور مسٹر چپس کے آئیڈیا میں سے آئیڈیا. آئی ایکسپیکٹ, میں توقع کرتا ہوں. دا اولڈ بوائے اسٹل ہیز دیم, ابھی بھی اس کے وہی نظریات ہیں. چپس ان ہز روم اگین واز ناٹ ڈسپلیزڈ بائی دا کمنٹ, چپس اپنے کمرے میں ناخوش نہیں تھا ان کمنٹ پر, اس رائے پر. یس ہی اسٹل ہیڈ دیم دوز آئیڈیاز آف ڈگنیٹی اینڈ جنرسٹی, اور جب اور نیچے بیٹھا. جب چپس دوبارہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ ان باتوں پر ناخوش نہیں تھا. جی ہاں, وہ ابھی بھی ایسے نظریات رکھتا تھا, عزت اور سخاوت کے متعلق نظریات, جو اب جنوبی دنیا سے لگاتار کم ہوتے جا رہے تھے. اور جنوبی دنیا سے اب لگاتار becoming increasingly there in the frantic world. Although he thought Brookfield will take them, اور اس کی سوچ تھی کہ بروک فیلڈ اس کو لے گا. فرام می, مجھ سے.
but it would not from anyone else. اور مجھ سے لے لے گا مگر میں کسی سے نہیں لوں گا. ایک مرتبہ اور میں کسی سے بھی کوئی نظریات نہیں لوں گا اور لوگوں کو مجھ سے نظریات لینے چاہیے. And Brookfield will take them too from me, but it would not from anyone else. Once ask for his opinion of the bayonet practice being carried on near the cricket pavilion. اور ایک مرتبہ کرکٹ پیویلین کھڑا بیٹھنے کی جگہ قریب سنگینوں کی یعنی سنگینے مارنے کی مشق ہو رہی تھی جو جنگ میں سنگین ماری جاتی ہے. اس کے متعلق چیپس سے رائے پوچھی گئے اور اس جو لڑائی ہوتی ہے تلواروں بھالوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. اور he answered with that lazy, slightly aesthetic intonation that he had been so often and so extravagantly imitated. اور پوچھی تو اس نے سست دمازادہ لہجے میں جواب دیا جو بہت زیادہ مرتبہ نقل کیا گیا کہ مجھے عام لوگوں کو مارنے کا یہ بہودہ طریقہ پسند نہیں ہے. مجھے بالکل ہی یہ جو بالوں سے لوگوں کو مارا جاتا ہے یہ مجھے پسند نہیں. The yarn was passed اور یہ واقعہ گردش کرتا رہا اور لوگ اسے مزے لے کر سراہتے رہے. and joyously appreciated اور لوگ اس کو مزے لے کر joyously سراہتے رہے. how Chips had told some big brass hat from the war offers that bayonet fighting was vulgar. کسی طرح چپس نے پیتل کی ٹوپی پہنے ہوئے وار آفس کے آدمی کو چپس نے کہا کہ سنگینوں کی لڑائی بیہودہ ہے. bayonet fighting was vulgar. just like vulgar mean بیہودہ. just like Chips and they found an adjective for him. لوگوں نے اس کے لیے صفائی نام تلاش کر لیا اور ایسا صفاتی نام تلاش کر لیا اور ایسا صفاتی نام جو ابھی بھی استعمال ہونا شروع ہوا ہے وہ جنگ سے پہلے کا آدمی تھا. adjective just beginning to be used. he was pre-war. وہ جنگ سے پہلے کا آدمی تھا. Dear طلبہ سبسکرائب this channel. اگر ہو سکے نہیں ہمت پڑ رہی تو کوئی بات نہیں تعلیم حاصل کریں.